چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، ایک نیکی ایسی ملے جس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر اپنے پروگرام آئیں قرآن سیکھیں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہم اپنے اس پروگرام میں کیا سیکھتے ہیں؟ قرآن، کیا سیکھتے ہیں؟ قرآن پاک سیکھتے ہیں۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پاس قرآن پاک کی ایک یا دو آیات ہوتی ہیں اور ان کو پڑھنے کا طریقہ ہم سیکھتے ہیں کہ کس حرف کو کھینچ کر پڑھنا ہے، کسے نہیں کھینچنا ہے، کسے موٹا پڑھنا ہے، کسے باریک پڑھنا ہے، کہاں ٹھہرنا ہے، کہاں نہیں ٹھہرنا، اور اس کے علاوہ بہت ساری انٹرسٹنگ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ہمارے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں شامل لینا ہے، اور پیارے بچوں آپ نے بھی جوش کے ساتھ مگر ہوش سے بیٹھنا ہے اور توجہ رکھنی ہے کہ کس حرف کے بارے میں، کس لفظ کے بارے میں میں نے آپ کو کیا بتایا ہے۔ تو جب میں آپ سے سوال کروں گا تو آپ نے مجھے جواب بھی دینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اپنے پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے آئیں ہم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، کتنی مرتبہ؟ ایک بار۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں پیارے پیارے بچے بھی موجود ہیں، تو آئیں سب سے پہلے ان بچوں کا تعارف لیتے ہیں۔ جی بچوں، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ تو بچوں، اب میں آپ سے آپ کے نام پوچھوں گا اور آپ نے مجھے باری باری اپنے نام بتانے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی۔ جی بھائی، آپ اپنا نام بتائیے۔ میرا نام محمد مبشر ہے۔ محمد مبشر۔ اور آپ کا نام؟ محمد بلال۔ محمد بلال۔ آپ بھی اپنا نام بتائیے۔ احمد رضا۔ احمد رضا۔ اور آپ کا نام؟ طیب احمد۔ طیب احمد۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سب بچوں کا تعارف بھی ہو چکا۔ اب آگے بڑھتے ہیں قرآن پاک کی آیات کی جانب، لیکن اس سے پہلے ہم وہ دعا پڑھتے ہیں جس کی برکت یہ ہے کہ اس دعا کو پڑھ کر جو بھی دینی سبق پڑھا جائے وہ یاد رہے گا۔ تو آپ سب مل کر میرے ساتھ یہ دعا پڑھیں گے نا؟ جی۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی ہمارے ساتھ اس دعا میں شامل رہیے۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس پروگرام میں قرآن پاک کو درست طریقے سے پڑھنا سیکھتے ہیں، اور سورہ انشراح یا سورہ علم نشرح ہم پڑھ رہے تھے، اور اس سورت کی ہم 4 آیات سیکھ چکے تھے۔ کتنی آیات سیکھ چکے تھے؟ 4 آیات سیکھ چکے تھے۔ آج انشاءاللہ ہم اس سورت کی 5ویں اور 6ٹھی آیت سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی۔ کون سی آیت سیکھیں گے؟ 5ویں اور 6ٹھی۔ 5ویں اور 6ٹھی۔ تو پہلے میں آپ کو یہ آیات پڑھ کر سناتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا۔ پیارے بچوں، آج ہمارا سب سے پہلا حرف ہے فا۔ کیا ہے؟ فا۔ اس فا پر جو آپ سائن دیکھ رہے ہیں، جو شکل دیکھ رہے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں زبر۔ کیا کہتے ہیں؟ زبر۔ کیا کہتے ہیں؟ زبر۔ زبر۔ اور اس فا کے نیچے جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں زیر۔ کیا کہتے ہیں؟ زیر۔ کیا کہتے ہیں؟ زیر۔ زیر کہتے ہیں۔ اور اس فا پر جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے کہتے ہیں پیش۔ کیا کہتے ہیں؟ پیش۔ پیش۔ زبر، زبر، زیر، زیر، پیش۔ پیش۔ پیارے بچوں، زبر، زیر اور پیش کو ہم حرکات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حرکات۔ حرکات کہتے ہیں، اور جس حرف پر کوئی حرکت ہو اس حرف کو کہتے ہیں متحرک۔ کیا کہتے ہیں؟ متحرک۔ کیا کہتے ہیں؟ متحرک۔ متحرک کہتے ہیں۔ اب متحرک حرف کو ہم پڑھیں گے کس طرح، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ ہم متحرک حرف کو وداؤٹ اسٹریچنگ، بغیر کھینچے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں سڈنلی ہم پوز بھی نہیں کریں گے، بلکہ اسے بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے۔ یعنی فا زبر فا، فا زبر فا۔ اسے جھٹکا دے کر فا نہیں پڑھنا، کھینچ کر فا بھی نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ بلکہ بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے پڑھنا ہے۔ فا زبر فا، فا زبر فا۔ فا زیر فی، فا زیر فی۔ فا پیش فو، فا پیش فو۔ فا فا فی فی فو۔ فو۔ سمجھ میں آیا؟ جی۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں، آپ یہاں جہاں پر بھی حرکات دیکھ رہے ہیں وہاں پر آپ نے بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ نہ کھینچنا ہے نہ جھٹکا دینا ہے، بلکہ بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جی۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں ہمارا اگلا حرف ہے حمزہ۔ کیا ہے؟ حمزہ۔ کیا ہے؟ حمزہ۔ حمزہ۔ اب اسے میں نے کہا حمزہ، حالانکہ لکھا ہوا ہے الف۔ ایسا کیوں؟ تو پیارے بچوں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب الف پر کوئی حرکت نہ ہو تو اسے ہم الف ہی کہتے ہیں، لیکن جب اس پر کوئی حرکت آ جائے تو یہ الف نہیں رہتا، بلکہ اسے ہم حمزہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حمزہ۔ حمزہ کہتے ہیں۔ اب حمزہ کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ تو پیارے بچوں، حمزہ ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں، اور ان کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے۔ ایک حرف ہے حمزہ اور ایک حرف ہے عین۔ جب ہم حمزہ کی ادائیگی کریں گے تو اسے حلق کے نچلے حصے سے پڑھیں گے۔ کہاں سے پڑھیں گے؟ نچلے حصے سے۔ حلق کے نچلے حصے سے۔ اور جب ہم عین کی ادائیگی کریں گے تو اسے حلق کے درمیانے حصے سے پڑھیں گے۔ کہاں سے پڑھیں گے؟ درمیانے حصے سے۔ کہاں سے پڑھیں گے؟ حلق کے درمیانے حصے سے۔ حلق کے درمیانے حصے سے، یعنی اسے پڑھیں گے حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ۔ اور اسے پڑھیں گے عین زبر آ، عین زبر آ۔ عین زبر آ۔ عین زبر آ۔ فرق سمجھ میں آیا بچوں؟ جی۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں آپ یہاں دیکھ رہے ہیں ہمارا اگلا حرف ہے نون، اور اس نون پر جو آپ سائن دیکھ رہے ہیں 3 دانتوں والا، اسے کہتے ہیں تشدید۔ کیا کہتے ہیں؟ تشدید۔ کیا کہتے ہیں؟ تشدید۔ تشدید کہتے ہیں، اور تشدید والے حرف کو کہتے ہیں مشدد۔ کیا کہتے ہیں؟ شدت۔ کیا کہتے ہیں؟ شدت۔ مشدد کہتے ہیں۔ اب مشدد حرف کو ہم پڑھیں گے کس طرح؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ مشدد حرف کو ہم 2 مرتبہ پڑھیں گے۔ کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ۔ 2 مرتبہ پڑھیں گے۔ ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر، اور دوسری مرتبہ اس کی خود کی حرکت کے مطابق۔ یعنی یہاں نون پر تشدید ہے تو اسے ہم ایک مرتبہ اس سے پہلے والے متحرک حرف حمزہ سے ملا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی۔ اور دوسری مرتبہ اس کی خود کی حرکت کے مطابق پڑھیں گے۔ اسی طرح یہاں آگے بھی نون پر تشدید ہے تو اسے ہم ایک مرتبہ اس سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر پڑھیں گے، اور دوسری مرتبہ اس کی خود کی حرکت کے مطابق پڑھیں گے۔ سمجھ میں آیا؟ جی۔ اب پیارے بچوں یہاں پر نون مشدد ہے۔ کیا مشدد ہے؟ نون مشدد۔ نون مشدد ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جہاں بھی نون مشدد ہو یا پھر میم مشدد ہو، یعنی میم پر تشدید ہو، تو وہاں پر غنہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ غنہ۔ غنہ ہوگا، یعنی اسے ہم نیزلائزیشن کے ساتھ پڑھیں گے، ناک میں آواز لے جا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی۔ پھر پیارے بچوں اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے میم، اس پر ہے زبر، تو اسے ہم کس طرح پڑھیں گے؟ بغیر کھینچے۔ بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے۔ اور اس کے بعد آ رہا ہے عین۔ اچھا اب مجھے کون بتائے گا کہ عین کی ادائیگی کہاں سے ہوگی؟ جی بلال بھائی آپ بتائیں۔
حلق کے درمیان والے حصے سے. حلق کے درمیانے حصے سے عین کی ادائیگی ہوگی. ابھی ہی میں نے بتایا کہ عین کی ادائیگی حلق کے درمیانے حصے سے اور حمزہ کی ادائیگی نچلے حصے سے. نچلے حصے سے، حلق کے نچلے حصے سے اس کو پڑھیں گے. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں لام پر چھوٹی سی دال بنی ہوئی ہے، اسے کہتے ہیں جزم. کیا کہتے ہیں؟ جزم. کیا کہتے ہیں؟ جزم. جزم کہتے ہیں. اور جزم والے حرف کو کہتے ہیں ساکن. کیا کہتے ہیں؟ ساکن. ساکن. اب ساکن حرف کو کس طرح پڑھیں گے؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ ساکن حرف کو اس سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر پڑھیں گے. یعنی یہاں لام ساکن ہے تو اسے ہم اس سے پہلے والے متحرک حرف عین سے ملا کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں بھی سین ساکن ہے اور یہاں بھی سین ساکن ہے، تو ان دونوں کو ہم اس سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر پڑھیں گے. یعنی جہاں جہاں جزم ہوگا وہاں وہاں ہم اس حرف کو اس سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی. اب پیارے بچوں یہ سین ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے. ایک حرف ہے سین، دوسرا حرف ہے صاد اور تیسرا حرف ہے ثا. جب ہم سین کی ادائیگی کریں گے تو اس میں سیٹی کی آواز آئے گی. اسی طرح جب ہم صاد کی ادائیگی کر رہے ہوں گے تو اس میں بھی سیٹی کی آواز آئے گی. لیکن دونوں میں فرق کس طرح ہوگا؟ ان دونوں میں فرق اس طرح ہوگا کہ سین کو ہم باریک پڑھیں گے. کس طرح پڑھیں گے؟ باریک. باریک پڑھیں گے. اور صاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے. آپ کو میں نے بتایا تھا کہ حروف مستعلیہ کون کون سے ہیں، کون بتائے گا؟ جی بلال بھائی آپ بتائیں. قاف، صاد، ضاد، ظا، ظا، غین، قاف. جی ہاں یہ 7 حروف ہیں. ان 7 حروف کو ہم حروف مستعلیہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حروف مستعلیہ کہتے ہیں. آئے ہم دوبارہ سے دہرا لیتے ہیں. خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف، خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف. تو پیارے بچوں یہ 7 حروف مستعلیہ کہلاتے ہیں اور جب ہم ان کو ادا کریں گے تو انہیں موٹا کر کے پڑھیں گے. کس طرح پڑھیں گے؟ موٹا کر کے پڑھیں گے. تو صاد بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، اسے ہم موٹا کر کے پڑھیں گے اور سین کو ہم باریک پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی. اور جب ہم ثا کی ادائیگی کریں گے تو اس میں سیٹی کی آواز ہی نہیں آئے گی. ان دونوں میں سیٹی کی آواز آنی تھی لیکن ثا میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی. یعنی اسے پڑھیں گے سین زبر سا، سین زبر سا، اسے پڑھیں گے صاد زبر صا، صاد زبر صا، اور اسے پڑھیں گے فا زبر ثا، فا زبر فا، فا زبر ثا، فا زبر فا، سا سا صا صاد فا فا فا. فا سیٹی کی آواز نہیں ہے. ٹھیک ہے فا. فا. سمجھ میں آیا؟ جی. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ را پر جو شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں 2 زبر. کیا کہتے ہیں؟ 2 زبر. کیا کہتے ہیں؟ 2 زبر. 2 زبر. اور اس را کے نیچے جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں 2 زیر. کیا کہتے ہیں؟ 2 زیر. 2 زیر کہتے ہیں. اور اس را پر جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم 2 پیش کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ 2 پیش. 2 زبر، 2 زبر. 2 زیر، 2 زیر. 2 پیش. 2 پیش. 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو ہم تنوین کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تنوین. کیا کہتے ہیں؟ تنوین. اب تنوین والے حرف کو کس طرح پڑھیں گے؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ تنوین والے حرف کی ادائیگی کرتے وقت نون ساکن کی آواز آئے گی. یعنی جب ہم ان حروف کو پڑھیں گے تو ان کے ساتھ نون ساکن کی بھی آواز آئے گی. جیسے را 2 زبرن، را 2 زبرن، را 2 زیرن، را 2 زیرن، را 2 پیش رن. را 2 پیش رن. سمجھ میں آیا بچوں؟ جی. تو اسی کے ساتھ ہماری ان آیات کے قواعد مکمل ہوئے.
یہ بھی آیت بالکل اسی طرح ہے، صرف فا کا فرق ہے، اس آیت میں فا ہے اور اس آیت میں فا نہیں ہے، باقی دونوں آیات بالکل سیم ہیں۔ اور آخر میں ہے گول دائرے کا نشان۔ پیارے بچوں، یہ آیت کے مکمل ہونے کا نشان ہے۔ کس چیز کا نشان ہے؟ آیت کے مکمل ہونے کا۔ اور جہاں بھی یہ نشان ہو وہاں پر ہم وقف کریں گے، یعنی آواز اور سانس دونوں کو روک دیں گے، ختم کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو پیارے بچوں، جو قواعد ہم نے یہاں سیکھے وہ قواعد آپ کو سمجھ میں آ گئے؟ اب ہم ان دونوں آیات کی مل کر ہجے کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی ہمارے ساتھ اس ہجے میں شامل رہیے گا۔ فا زبر فا، حمزہ نون زیر ان، فإن، نون زبر نا، فإن، یہاں پر گننا کرنا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اسے نیزلائزیشن کے ساتھ پڑھنا ہے، گننا کر کے پڑھنا ہے، ناک میں آواز لے جا کر پڑھنا ہے۔ فإن، میم زبر ما، عین لام زبر عل، معل، عین سین پیش عس، را زیر ری، عسری، فإن مع العسر، فإن مع العسر، یا سین پیش یس، را دو زبرن، یسرن، یسرن، آگے وقف، یسرا۔ پیارے بچوں، جب آپ کسی حرف پر وقف کر رہے ہوں اور اس حرف پر دو زبر کی تنوین ہو تو وقف میں اسے ہم الف سے بدل دیں گے، یعنی جب ہم یہاں پر ٹھہریں گے تو اسے الف سے بدل دیں گے، یعنی یسرن کو یسرا پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ یسرا، 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 فإن مع العسر یسرا، فإن مع العسر یسرا، حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، ان، میم زبر ما، عین لام زبر عل، معل، ان معل، عین سین پیش عس، را زیر ری، عسری، عسری، ان مع العسری۔ پیارے بچوں، اسے اسری نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ عسری، یا سین پیش یس، را دو زبرن، یسرن، آگے وقف، یسرا، ان مع العسر یسرا۔ سمجھ میں آیا بچوں؟ کس کس کو یہ دونوں آیات سمجھ میں آ گئی؟ چلے اب ہم ان دونوں آیات کو مل کر دہراتے ہیں، ٹھیک ہے؟ فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ کس کس کو یہ آیات سمجھ میں آ گئی؟ کون سنائے گا مجھے ہجے کے ساتھ؟ جی بلال بھائی، آپ تشریف لائیں۔ فا زبر فا، حمزہ نون زیر ان، فإن، نون زبر نا، فإن، میم زبر ما، عین لام زبر عل، معل، فإن معل،
عین سین پیش اس را زیر عسری فإن مع العسر یا سین پیش یس را دو زبر یسرا آگے وقف یسرا فإن مع العسر یسرا حمزہ نون زیر ان نون زبرنا ان میم زبر ما عین لام زبر ال مع ال ان مع العین سین پیش اس را زیر عسری ان مع العسر یا سین پیش یس را دو زبر یسرا آگے وقف یسرا ان مع العسر یسرا. ماشاء اللہ کہہ دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. تشریف رکھیے. بہت اچھی کوشش کی انہوں نے. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ مرحلہ مکمل ہوا. اب اگلے مرحلے کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہ تمام پروگرامز ہمارے اسکرین پر دیے ہوئے یوٹیوب چینل پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں. آپ وہاں جا کر بھی ہمارے یہ تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں. اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے مرحلے کی جانب. تو پیارے بچوں، آج انشاءاللہ ہم بیت الخلاء میں جانے کی دعا سیکھیں گے. کون سی دعا سیکھیں گے؟ بیت الخلاء میں جانے کی دعا. تو جب بیت الخلاء میں داخل ہوں اس سے پہلے ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے. تو آپ سب مل کر میرے ساتھ سیکھیں گے نا؟ جی. کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی ہمارے ساتھ اس دعا کو سیکھنے میں شامل رہیے. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اللہم اللہم انی اعوذ بک اعوذ بک من الخبث من الخبث والخبائث 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 والخبائث. اللہم اللہم انی اعوذ بک اعوذ بک من الخبث من الخبث والخبائث. والخبائث. کس کو یاد ہو گئی یہ دعا؟ جی آپ سنائیں. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. کہہ دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی اور کوئی سنائے گا؟ جی بلال بھائی. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. سبحان اللہ. جی اور کوئی سنائے گا؟ جی مبشر بھائی. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. من الخبث من الخبث والخبائث. والخبائث. اس نہیں، اس. ٹھیک ہے جی آپ سنائیں. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. دیکھیں آپ نے بھی یہی مسٹیک کی. تو پیارے بچوں ہمیں اس کی پریکٹس کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، ایسے ہی صحیح نہیں ہوگا. جب ہم اس کی پریکٹس کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارے تلفظ، ہمارے مخارج بالکل درست ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اور پیارے بچوں یہ دعائیں ہم نے جو ہے وہ اپنی پریکٹیکل لائف میں بھی پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ دعائیں تو یاد ہوتی ہیں. بچوں سے اگر آپ پوچھیں تو آپ کو سونے کی دعا بھی سنا دیں گے، اٹھنے کے بعد کی دعا بھی سنا دیں گے، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا بھی سنا دیں گے، اس کے بعد کی دعا بھی سنا دیں گے. لیکن پریکٹیکل لائف میں اسے یوز نہیں کرتے، پڑھتے نہیں ہیں. تو ہمیں صرف یاد نہیں کرنی ہے بلکہ اسے پڑھنا بھی ہے. ٹھیک ہے، جب آپ کھانا کھانے بیٹھیں گے تو کھانا کھانے کی دعا پڑھیں، جب کھانا کھا کر اٹھیں تو اس کے بعد کی دعا پڑھنی ہے. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات اور کسی دعا کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے. کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے. ایک نیکی ایسی ملے جس کے جو برابر ہے.
بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا